لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بھارت پر خون بہانے والوں پر آنسوؤں کی ندیاں بہائی جاتی ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. ان کے کردار سے پردہ ہٹا کر بھارت باسیوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ رسن و دار نہیں اہل جنوں کی منزل، رسن و دار نہیں اہل جنوں کی منزل. وہ مسافر تھے بہت دور کے جانے والے، مگر کاش ان یاد کیے جانے والوں میں ہمارے اکابر و اسلاف کا بھی حصہ ہوتا کہ جن کی جانبازی و سرفروشی اور سالہ سال کی جانی و مالی قربانیوں کے نتیجے میں بھارت کو آزادی ملی. لیکن وہ محب ناز ہیں قدر نیاز کون کرے، وہ محب ناز ہیں قدر نیاز کون کرے. ادھر یہ شرم کے دامن دراز کون کرے. ہمیں بھی راز بہار چمک کا ہے معلوم، ہمیں بھی راز بہار چمک کا ہے معلوم. سوال یہ ہے کہ افشاء راز کون کرے. تو لیجئے میں افشاء راز کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے مدعو کر رہا ہوں استاد محترم جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو. وہ آئیں اور آپ کے سامنے ہندوستان کی جمہوریت کے بارے میں اور ہندوستان میں ہمارے اکابر و اسلاف کی قربانیوں کے بارے میں کچھ پیش فرمائیں. ہندوستان کی آزادی میں یہاں کے باشندوں کا اور خاص طور پر مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے اور عظیم الشان جو قربانیاں ان کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، مختصر وقت کے اندر نہ تو ان کو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی حقی ادائیگی ہو سکتی ہے. صحیح معنی میں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اسلاف کا آزادی کے متعلق کیا کردار رہا ہے اس کو ہم باقاعدہ پڑھیں، سمجھیں، تب ہمیں یہ احساس ہوگا اور ہم جان سکیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے بھارت کی آزادی کے لیے کیا قربانیاں پیش کری ہیں اور کس قدر جانثاری کے ساتھ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کو حاصل کیا ہے. آج جو ابتداءً آزادی کے لیے کوششیں کرنے والے تھے ان کی تاریخ کو مسخ کر دیا گیا اور ان کی تاریخ کو پس پشت ڈالا گیا. اس وجہ سے آج اہل ایمان اپنے آپ کو بسا اوقات احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے شاید کہ وہ قربانیاں نہیں پیش کریں اور نہیں دیں جو دوسری اقوام نے دی ہیں. خیر، میں اس بات کو تھوڑا سا تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ بات بھی اپنے مضمون کے اندر میں آج رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جو آزادی ہمیں حاصل ہوئی ہے کیا حقیقتاً یہ آزادی ہماری مکمل ہو گئی ہے یا ابھی کچھ باقی ہے. اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے اور اس محلے کے حضرات کو اور یہاں پر بیٹھے ہوئے عوام اور خواص، اس مدرسے کے منتظمین، علماء اور ان سب بچوں کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہندوستان کے اندر ایک وقت تک مسلمانوں کی حکومت رہی اور بہت ہی زیادہ اعتدال، انصاف کے اوپر مبنی حکومت رہی اور ہر قوم کے ساتھ چاہے وہ کوئی بھی نظریات رکھتی ہو، کسی بھی مذہب کی ماننے والی ہو اور اس کے عقیدے کے لحاظ سے کچھ بھی اس کی سوچ ہو، اس حکومت کے اندر نظریاتی اعتبار سے کسی قسم کا بھی آپ کو کہیں پر بھی
کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس سے یہ پتہ چلے کہ ہندوستانیوں کے درمیان تفریق تھی اور ان میں ایک دوسرے کے درمیان کوئی ٹکراؤ تھا۔ مغلیہ جو بادشاہ رہے ان کے دربار کے اگر آپ خاص لوگوں کی لسٹ دیکھیں گے تو اس کے اندر جہاں آپ کو مسلمان ملیں گے بڑی تعداد میں، اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد کے اندر آپ کو غیر مسلم حضرات ملیں گے۔ اور یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اصل میں تو غیر مسلم حضرات بھی اس کو قبول کرتے ہیں اور تاریخ بھی اس کو بیان کرتی ہے۔ جو فسطائی طاقتیں ہیں یا مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کو ٹکرانے والی طاقتیں ہیں، وہ آج مسلمان بادشاہوں کا کچھ ایسا نظریہ پیش کرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ میں ایک طرح سے غیر انسانی برتاؤ کرتے ہیں، حالانکہ تاریخ سے وہ بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ جہاں پر بھی آپ کو بات ملے گی تو عدل و انصاف پر مبنی بات ملے گی۔ خیر، یہ سنہرا دور تھا ہندوستان کے عوام کے لیے، میں یہ نہیں کہوں گا صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندوستان کے عوام کے لیے، اور ہندوستان کو مسلمانوں نے ہر اعتبار سے بہت کچھ دیا، اور ہندوستان سونے کی چڑیا کہلایا، یہ بھارت سونے کی چڑیا کہلایا۔ اور ایک وقت وہ تھا جب بھارت مختلف جاگیرداروں کے درمیان یا یہاں کے حکمرانوں کے درمیان بٹا ہوا تھا، اور الگ الگ علاقوں کے اوپر الگ الگ حکمران تھے۔ مغلیہ بادشاہوں نے سب سے بڑا کام یہ انجام دیا کہ ہندوستان کی اور بھارت کی جو حقیقی حدود تھی وہ حدود پوری طرح سے انہوں نے ایک جھنڈے کے نیچے کر دی، اور اس کے اندر برما، اسی طرح نیپال کا بھی کچھ حصہ، اور اسی طرح ہندوستان کے جو بہت سارے وہ علاقے تھے جو سمندری علاقے تھے، وہ سب، بنگلہ دیش، موجودہ پاکستان اور افغانستان کا بھی کچھ حصہ، یہ سب کا سب ہندوستانی حدود کے اندر آنے لگا۔ جب تک مغلیہ حکومت نہیں تھی اور اپنی پوری طاقت سے نہیں تھی، اکبر سے یہ دور پہلے کا دور ہے، تو اس کے اندر آپ کو ہندوستان کا نام بھی ملے گا، بھارت کا نام بھی ملے گا، لیکن جو پوری طرح کی حدود ہیں وہ آپ کو ایک جھنڈے کے نیچے نہیں ملے گی۔ پورے طور پر اگر کسی نے اس کو متحد کیا ہے تو وہ مسلمان نے کیا، اور آگے دور میں بھی انشاءاللہ اگر اس کو کوئی ہر اعتبار سے متحد کرے گا تو انشاءاللہ وہ مسلمان ہی، جس کے اندر بغیر کسی مذہب کی تفریق اور بنا کسی طرح بھید بھاؤ کے آپس میں انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ تمام مذاہب کی رعایت کرتے ہوئے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ان کے حقوق دیتے ہوئے اور عدل اور مساوات قائم رکھتے ہوئے انشاءاللہ اگر کوئی قوم متحد کرے گی اگلے زمانے کے اندر تو انشاءاللہ وہ مسلمان ہی ہوگی، کیونکہ مسلمان کوئی نظریاتی اعتبار سے نہ تو کنجوس ہے، نہ اس کی نظریات محدود ہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو ابتدائی سے اسلام نے ہر ایک مذہب کے ماننے والے کو اپنے سینہ کھول کر گلے لگایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حضرات جو بہت ہی زبردست طریقے پر مسلمانوں کے اور اسلام کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، جانی دشمن تھے، اور انہوں نے کسی طرح بھی یہ ہر طرح سے انہوں نے یہ بات طے کر رکھی تھی کہ بس ہمیں مسلمانوں کا قلقمہ کرنا ہے، لیکن وہ مجبور ہو گئے ہیں اسلام کی فراخی اور مسلمانوں کی قلبی فراخی دیکھ کر، پھر وہ
اسلام کے دائرے کے اندر ہی آئے اور انہوں نے اسلام کو سینے سے لگایا۔ انشاءاللہ ہندوستان کے اندر ایک وقت بھی ایسا آئے گا کہ تمام اقوام، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ماننے والی ہوں، کوئی بھی سوچ رکھنے والی ہو، اس حیثیت سے کہ وہ ہندوستان کے باشندے ہوں گے، یہ تمام طرح کی تفریقات ختم ہو کر ایک پلیٹ فارم پر اس سے کہیں زیادہ متحد ہوں گے جتنے آج ہیں۔ خیر بہرحال مضمون جواب میرا جو چل رہا تھا اور اس وقت کی مناسب بھی ہے، وہ آزادی سے متعلق تھا۔ یہ بات تھوڑی ضمنی آ گئی۔ جب مغلیہ دور کچھ کمزور ہوا اور حکومت کچھ کمزور ہوئی، اور اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے اندر آ چکی تھی، اگرچہ اس کو ہندوستان کے بادشاہوں نے نہیں یہاں پر کاروبار کی اجازت بھی تھی، تو انہوں نے حکومت کے اندر عمل دخل شروع کیا، اور جو ہندوستان کے سمندری علاقے ہیں، چاہے وہ مغربی بنگال ہو یا اسی طرح دوسرے علاقے بمبئی وغیرہ کے، یہاں پر اپنی کچھ پکڑ بنائی، اور پھر انہوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، آپس میں غیر مسلموں کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو غیر مسلموں سے، اور مسلمانوں کو بھی مسلمانوں سے اور غیر مسلموں کو غیر مسلموں سے، جیسا ان کو موقع ملا آپس میں لڑایا اور اپنے پنجے ہندوستان کے اوپر جمایا۔ مسلمانوں نے اس بات کو بہت پہلے احساس کر لیا تھا کہ تفریق ڈال کر حکومت کریں گے اور اس کی کوششیں شروع کریں گے مسلمان، اور جو حکمران تھے، خاص طور پر میں نام دینا چاہوں گا ٹیپو سلطان کا، کہ انہوں نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو غیر مسلموں کو سب کو متحد کر کے انگریزوں کے خلاف محاذ بنایا۔ لیکن آپ تاریخ پڑھیں گے کہ وہی چیزیں جس کو اب تک آزماتے چلے آئے تھے انگریز، انہوں نے وہاں پر بھی وہی چیزیں آزمائیں، اور پھر آخر ہندوستان کی عوام میں کہوں گا سب دھوکے کے اندر آئی۔ اور یہ معاملہ 1999 5 مئی 1999 میں یہ ان کی کوشش بالآخر ناکام ثابت ہوئی اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ یہ ایک ایسی طاقت تھی کہ یہاں پر مسلمان اور غیر مسلم سب مل کر انگریزوں کے خلاف تھے، لیکن اس کے بعد اب کوئی طاقت نہیں بچی تھی جو انگریزوں سے لوہا لے لے اور مقابلہ آرائی کرے۔ اب ان کو تو کھلا میدان مل گیا، یہاں تک کہ وہ اب دلی پر نگاہیں اپنی جمع چکے، اور بالآخر ایسا ہوا بھی۔ کیونکہ مسلمانوں نے تو یہ کہنی ہے کہ 18ویں صدی کے ابتدا ہی سے اس بات کا احساس کر لیا تھا، اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگ آزادی کو یا اپنے ہندوستان کو انگریزوں سے پکڑ سے محفوظ رکھنے کے لیے محنتیں شروع کر دی، اور دراصل یہ سب جنگ آزادی ہی لڑی جا رہی ہے۔ ابھی تو غیر مسلموں کو اس کا احساس بھی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر شکنجہ کسا جا رہا ہے، اور مسلمانوں نے احساس کر کے اس کے خلاف اپنی کوششیں شروع کر دی، چاہے وہ ناکام ہوئے کامیاب رہے، لیکن بہرحال کوششیں انہوں نے شروع کر دی۔ غیر مسلم حضرات تو اس کے اندر جب کودے ہیں تو ایسا سمجھ لیجئے کہ بس بریانی دم میں آ چکی تھی، اور یہ معاملہ ہوتا ہے 1930 سے، جب غیر مسلم حضرات کی اس آزادی کی لڑائی کے اندر شرکت رہی ہے۔ کیونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں سے اقتدار چھینا جا رہا تھا، تو فکر مسلمانوں کی تھی، غیر مسلموں سے تو کچھ جا ہی نہیں رہا تھا، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پریشانی تو اس وقت ان کو لگی جب ان کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ ان سے چھین لیا گیا، ان کی زمینیں تک ان سے چھین لی گئی۔ اب تک جو انصاف کا قانون وہ دیکھتے چلے آئے تھے، وہ سب بالائے طاق رکھ کر ایک طرف سے ظلم ہونے لگا، تب انہوں نے احساس کیا ارے یہ کیا ہوا، اور ان کو احساس ہوا ہے قریب 150 سال کے بعد 150 سال تک اس طرح اس میدان کے اندر مسلمان ہی رہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے حضرات ہوں اور میری بات ان تک پہنچے، اور غیر مسلم حضرات اس پر کچھ شکوک و شبہات کریں یا اعتراض کریں میری بات کے اوپر، لیکن تاریخ سے اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے اور ثابت ہے کہ جس وقت مسلمان آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے
मुस्लिम गैर मुस्लिम तो मुसलमानों की पैजामे खींच रहे थे, टांगे खींच रहे थे, और वो तो अंग्रेजों का साथ देते हुए थे। मैं यहाँ पर तस्करा करना चाहूंगा रंजीत सिंह का। कौन है रंजीत सिंह? इसकी हुकूमत है पंजाब से लेकर, बल्कि मुल्हका इस वक्त जो ये इलाके आते हैं दिल्ली के करीब के भी, क्योंकि जब हिंदुस्तानी हुकूमत कमजोर हुई मुगलिया तो इसने अपनी ताकत बढ़ाई थी, और उस वक्त कहना चाहिए एशिया की दूसरे नंबर की फौज रंजीत सिंह की। जब हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, हिंदुस्तान अब गुलाम हो चुका है, हिंदुस्तान अब दारुल हर्ब बन गया है, और जिसके अब कानून इस्लामी ये है कि उन लोगों को जिन्होंने इस पर कब्जा किया है उनके खिलाफ जंग करनी है। अंग्रेजों को उस वक्त तक ये मालूम नहीं था कि दारुल हर्ब क्या होता है और इसके नताइज क्या होंगे। फतवा दिया, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके नताइज क्या होंगे उसका उनको एहसास नहीं करना है। बड़े ने फतवा दिया है, कोई बात नहीं है भाई, इनको पकड़ के डाल दो एक तरफ को, डाल दिया उनको थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। लेकिन उनके जो जानिसार शागिर्द थे मौलाना वलीउल्लाह साहब मुफ्ती, इसी तरह मौलाना अहमद शहीद साहब, मौलाना इस्माइल शहीद साहब, इन हजरात ने उस फतवे को पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब आम किया और उसकी मेहनतें शुरू करी, तो उस वक्त इन अंग्रेजों को एहसास हुआ कि ये फतवा कोई मामूली चीज नहीं थी, इसने तो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जो पकड़ है उसकी जड़ें हिला दी है। उस वक्त इनको एहसास हुआ। और उधर जो इस वक्त पाकिस्तानी इलाके हैं वहां पर मुसलमानों की पकड़ उस वक्त भी जरा ज्यादा थी, तो उन्होंने इस इलाके को अपना मरकज बनाया और यहाँ पर सारी तैयारियां उन्होंने शुरू कर, ये सोचकर कि ये तैयारियां इस वक्त यहाँ पर रहकर जो करी जाएंगी आगे चलकर ये बड़ी मुआविन और मददगार साबित होंगी। लिहाजा उन्होंने वहां पर तैयारियां शुरू करी और इस फतवे ने पूरी तरह रंग पकड़ लिया। और जब ये एहसास हुआ अंग्रेज को, तो फिर तो उसने मौलाना के लिए जबरदस्त तरीके से सजाओं का निफाज किया, यहाँ तक कि उसी कैद-ओ-गम की सोहबतों के अंदर और उन्हीं मशक्क़तों के अंदर पीराना साली थी ही हजरत का इंतकाल हुआ। तो मौलाना अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों हजरात ने पूरी तरीके से तैयारी करके अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जिहाद किया। लेकिन मुकाबले पर कौन आया? अंग्रेज से जो हिमायत कर चुका था रंजीत सिंह, उसने ये कहा कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, इनको हमसे हम लड़ेंगे। और पूरे जो उस वक्त के सिखों की ताकत थी वो उनसे साथ थी, क्योंकि एशिया की दूसरे नंबर की फौज मुगलिया सल्तनत के बाद अगर किसी के पास बनी थी तो वो रंजीत सिंह के पास थी, और गैर मुस्लिमों को उसने साथ लिया। अंग्रेजों को लड़ने की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। बालाकोट के मैदान के अंदर अंग्रेजों की तरफ से अगर कोई लड़ा है तो वो रंजीत सिंह लड़ा, और उसके साथ में गैर मुस्लिम लड़े। और किसके साथ लड़े? उन लोगों के साथ जो आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो गैर मुस्लिम हजरात, आप कैसे कह सकते हैं कि हमने गैर मुस्लिमों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया शुरू में? उनको तो एहसास उस वक्त हुआ जब उनसे जो कुछ मुसलमानों ने उनको दिया था वो भी उनसे जब छीना जाने लगा, तब उनको एहसास हुआ है कि हमसे आजादी ले ली गई है। 100 साल के बाद तो उनको ये एहसास हुआ है कि हमसे आजादी छीन ली गई है। हाँ, फिर मुसलमानों ने भी ये समझा कि ये गैर मुस्लिमों को एक मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेज लड़ाते हैं, लिहाजा इनको साथ में लिया जाए। अब तक जो कोशिशें चल रही थी वो सिर्फ मुसलमान कर रहे थे, और ये 1930 तक मुसलमान ही करते रहे। 1857 के अंदर तो जो हुआ था वो हुआ ही था, 1930 तक यही हालत होती रही। फिर जब उसके बाद दूसरा मुसलमानों ने आजादी का बगल बजाया, बल्कि ये तीसरा था। 1857 तो दूसरा था, उससे पहले टीपू सुल्तान पहला लड़ चुके थे, दूसरा 1857 का मरहला रहा, फिर ये तीसरा मरहला था जिसके अंदर मौलाना मुफ्ती महमूद साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह
इस कारवां के रहनुमाई करने वाले थे। और हजरत ने फिर जब आज़ादी की तहरीक शुरू करी, जो रेशमी रुमाल के नाम से जानी जाती है, अंग्रेज़ों की नज़र में वो आई, गिरफ्तार कर लिया गया, काले पानी की सज़ा। उस ज़माने के अंदर काला पानी आपने भी सुना होगा, बच्चे भी शायद पता नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं। ये जजीरा अंडमान निकोबार था जहाँ पर काला पानी, और इसकी हिंदुस्तान से जो सरहदें मिलती हैं वो पानी के जरिए ही मिलती है, खुशकी कहीं नहीं मिलती। और हिंदुस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह आज इलाका है, और वहाँ पर रहने वाले इब्तिदान तो सब मुसलमान ही थे जिनको पकड़कर वहाँ पहुँचा दिया गया था। अब जब वो सरखेज इलाका बना तो गैर मुस्लिमों ने भी वहाँ पर सुकूनत इख्तियार करी है। कोई बात नहीं, हिंदुस्तानी में सब रहते हैं माशाल्लाह वहाँ पर। तो उनको पकड़ के वहाँ पर डाला गया जेल के अंदर, 4 साल वहाँ पर रहे हजरत। और जब गिरफ्तारी से पीराना साली थी और साथ साथ मौलाना बहुत भावित थे, बहुत सारी किताबें हजरत ने लिखी थी, तो अंग्रेज ने सोचा नहीं, बहरहाल कुछ इंसानियत भी अपना रंग दिखाती ही है, तो इनकी आज़ादी का फैसला किया। हजरत से कहा गया कि आपको हम बहुत एजाज देंगे, बड़ा मर्तबा देंगे, ओहदा भी देंगे आपको। आज़ादी का जो आपने फैसला किया है और जो पैगाम लोगों को सुनाया है, वापस ले लीजिए इसको, सब कुछ मिलेगा। नहीं, मुझे कुछ मत दो, लेकिन मैं हिंदुस्तान की आज़ादी के बगैर नहीं जी सकता। जीना है तो हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ ही जीना है, और गुलामी के अंदर नहीं जीना तुम लोगों की। और जब बातें छूट कर आए और रिहाई हुई, और साथ में शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आपकी खिदमत के अंदर रहा करते थे। वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, लेकिन अपनी शेख की खिदमत के लिए उन्होंने हजरत के साथ रहने का कबूल किया था, और कैदबंद की जिंदगी उन्होंने भी पसंद की। तो फिर सब मुसलमान गैर मुस्लिम सारी अक़वाम को साथ लेकर आज़ादी का मिशन चलाने का फैसला मुसलमानों ने किया। और यहाँ पर गांधी जी को आगे बढ़ाया गया। महात्मा का खिताब देने वाले भी हजरत मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह ही हैं, वरना महात्मा अभी तक उनको कोई जानता भी नहीं था। जामिया मिलिया की जिस वक्त बुनियाद रखी गई, वो पहला इजलास था जिसके अंदर इत्तेफाकी तौर पर मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए तमाम अक़वाम को साथ लेकर मिशन चलाने का फैसला किया। और उसी मजलिस के अंदर, उसी जलसे के अंदर ये फैसला हुआ है। और उस वक्त बागडोर आज़ादी की हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों के हाथ में है। तो यहाँ से गैर मुस्लिमों की एंट्री होती है। ज़रूरत इस बात की है, ये मैंने मुख्तसर सा खाका आपके सामने रखा कि हम एहसास कमतरी में मुब्तला न हो। हम हिंदुस्तान के असल बाशिंदे हैं, कोई बाहर से आने वाले नहीं। हम हिंदुस्तान के ऊपर अपना जान और माल हर चीज को फिदा करने वाले हैं, और यहाँ की आज़ादी के मामले में किसी से कोई समझौता करने वाले नहीं। हाँ, आज नजरियाती एतबार से हिंदुस्तान को गुलाम बनाया जा रहा है। आज मजहब के अंदर आज इसको समेटा और बांधा जा रहा है, और इसकी आज़ादी को आज महदूद किया जा रहा है। इसकी आज़ादी तमाम हिंदुस्तान के लोगों की आज़ादी के साथ वाबस्ता है, और हमें ये कोशिश करनी है कि हम हर एतबार से अपने हिंदुस्तान को आज़ाद रखेंगे, चाहे वो भूख और इफलास का मामला हो, तालीम का मामला हो, यहाँ की तरक्की का मामला हो, दूसरे मुल्कों का, दूसरी ताकतों का हमारे मुल्क के ऊपर गलत किस्म की निगाहें रखने का मामला हो, हम किसी किस्म को, किसी बात को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई ताकत, चाहे वो कोई भी ताकत हो, मुस्लिम ताकत हो या गैर मुस्लिम ताकत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या उसके अंदर चीन हो, कोई भी अगर बदनिगाही हिंदुस्तान के साथ में करेगा और उसके साथ में किसी किस्म के भी कोई गुस्ताखी करेगा, तो हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हिंदुस्तान हमारा जमहूरियत के साथ आज़ाद हुआ है, और हर कौम को यहाँ पर अपने अपने नजरियात के एतबार से
ہندوستان کے اندر جینے رہنے مرنے کا حق ہے، اس کو ہمیشہ یہاں پر قائم رکھا جائے گا، اور ان کے درمیان عدل و انصاف، ان کے درمیان برابری اور ان کے درمیان پیار اور محبت، اس کو باقی رکھنے کی ہم پوری کوشش کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے یا ہمیں اپنی اولادوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے یا سب کچھ ہمیں دینا پڑے، ہمیں کوئی تردید نہیں کرنا ہے اس میں۔ آج وہ لوگ جو مسلمانوں کو سیاسی طور پر الگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا تصور مسلمانوں کو بغیر ہو، وہ لوگ انشاءاللہ ناکام ثابت ہوں گے، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ مسلمان مخلصانہ اس کا تعلق ہے، وہ یہیں پر پیدا ہوا ہے اور یہیں پر اس کو رہنا ہے اور یہیں پر اس کو دفن بھی ہونا ہے۔ اس لیے ہم ہر اعتبار سے اپنے ملک کی ترقی، اپنے ملک کی کامیابی، اپنے ملک کے بقا کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، ہم اس کو روشناس کرائیں۔ اور دیکھیے، غلامی کے اندر اگر ہم خود آ جائیں اور ہم خود اپنے قدم اس میں پھنسا لیں تو اس میں ہمارا ہی قصور ہوگا، اور سب سے بڑی چیز اس کے اندر غلامی کی طرف دھکیلنے والی جہالت ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم سے بے بہرا رکھا تو دوسروں کو کیا بنیں گے؟ ہم غلام بنیں گے، ان کی خدمتیں کریں گے، ان کے کام کریں گے، پھر ہم تو اپنے کاموں کے ذریعے، اپنے اور دوسرے سوچ کے ذریعے ہم غلام بن جائیں گے۔ قانون ہمیں نہیں بنایا، لیکن ہم اپنے سوچ سے بن جائیں گے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دینی تعلیم سے بھی وابستہ رہیں، عصری تعلیم سے بھی وابستہ رہیں۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، آپ کی قوم کے اندر انجینئر نہیں ہے، آپ کی قوم کے اندر اگر بالفرض وکیل نہیں ہے، تو ہم دوسرے کو غلام ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر کے اندر دوسرے کے پاس جائیں گے، انجینئر کی ضرورت پڑے گی دوسرے کے پاس جائیں گے، وکیل کی ضرورت پڑے گی دوسرے کے پاس جائیں گے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ہمیں کسی اعتبار سے کسی کا ماتحت نہیں رہنا، ہم کو علم حاصل کر کے ہر میدان کے اندر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اور کسی کے بھی نظریاتی اعتبار سے، علمی لحاظ سے، یا اسی طرح تجارتی لحاظ سے، صنعتی لحاظ سے کسی کا پابند نہیں رہنا، اپنے آپ کو خود تیار رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہر میدان کا شاہ سوار بنانا ہے، اور اپنے بچوں کو تعلیم سے پوری طرح آراستہ کرنا ہے۔ اسی کے اندر انشاءاللہ ہماری کامیابی مضمر ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے ملک کی بھی اس کے ذریعے اچھے طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں نے اپنا اخلاق کو اس اعتبار سے پیش نہیں کیا کہ ان کو کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ آج خدمت کے میدان جو کھلتے ہیں، خدمت کے میدان کے اندر اگر انسان قدم رکھتا ہے تو اس کا زینہ صرف اور صرف علم ہے۔ بغیر علم کے آپ کسی کی بھی خدمت نہیں کر سکتے، کسی قوم کو آپ کچھ نہیں دے سکتے۔ اب مسلمان ہر طرف سے لینے والا ہو گیا، کیونکہ اس نے خود علم حاصل نہیں کرا، اب ہر ایک سے وہ لینے کا خواہش مند ہے، دیتا کیا ہے؟ دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، اگر میں کہوں مراد آباد کے اندر ڈاکٹروں کی تعداد 5000 ہے تو آپ کو 50 مسلمان نہیں ملیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کیسے وہ خدمت کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر خدمت کا جو جذبہ مسلمانوں کے اندر اسلام نے رکھا ہے اس کو وہ عملی طور پر میدان کے اندر ثابت نہیں کر سکتے۔ یا اسی طرح ٹیچرز، اساتذہ کی ضرورت ہے، اسکولز کی ضرورت ہے۔ کسی بھی اسکول کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کری ہے یا آپ کے بچے نے تعلیم حاصل کری ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کا مخلص رہے گا۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہندوستان کے اندر غیر مسلم حضرات مسلمانوں سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ راج ناتھ سنگھ نے خود مسلمانوں سے پڑھا، موجودہ آپ کا وزیر داخلہ، اور وہ عزت بھی کرتا ہے، آج بھی وہ عزت کرتا ہے۔ برملا اپنی تقریروں کے اندر بھی وہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے ایک عالم صاحب نے پڑھایا۔ تو ہم کسی کو کچھ دیں گے جبھی تو ہماری عزت
हम तो बस लेने ही के ख्वाहिशमंद हैं। आप अपने यहाँ माहिर असातिज़ा बनाइए, हर मजमून को, हर चीज को अच्छी तरह समझने वाले हो और समझाने वाले हो, तो फिर क्या बात है कि दूसरी अक़वाम हमारे दूर हो सकती है, हमसे करीब नहीं हो सकती। नहीं, वो हमसे करीब होंगी। हम उनको करीब लाने के लिए जो कोशिशें हमारी होनी चाहिए वो कोशिशें हमारी नहीं है। आप देखिए, मिशनरी के स्कूल आपको हर जगह मिलेंगे, पढ़ाने वाले मिलेंगे। अब ये गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, उन तमाम स्कूलों की, वहाँ के पढ़ाने वालों की, वहाँ के स्टाफ की सब लोग इज्जत करते हैं। आपके पास स्कूल नहीं, आपके पास असातिज़ा नहीं, आपके पास अच्छे बासलाहियत लोग नहीं, अब वो जब दूसरों को फैज़ नहीं पहुँच रहा तो आपकी इज्जत कैसे हो? नहीं होगी। लिहाजा हर मैदान के अंदर मुसलमानों को मेहनत की जरूरत है। ये बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ खाना पीना, पहनना ओढ़ना, बस शादी ब्याह, शादी के 50 लाख की शादी, 5 गाड़ी, ये मुरादाबाद का हाल है। 2 करोड़ की शादी, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, 20 करोड़ की मुसलमान शादी करता। यही वो पैसा जो अपने खुद खानदान की, मैं नहीं कर रहा हूं तुम दूसरे पर खर्च करो, अपने खुद खानदान की इस्लाह के लिए खर्च कर लो, तो कयामत के दिन भी तुम्हें ये नफा देगा। और जब तक वो बच्चे पढ़ते पढ़ाते रहेंगे और उनका फैज़ जारी रहेगा, तुम्हें कम से कम उसका अजर सवाब मिलता रहेगा। और साथ साथ तुम्हारी नेक नियति भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अजर सवाब अता फरमाएगा उसको। और फिर साथ साथ कौम के उरूज का रास्ता यही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को ऐसा नहीं पैसा नहीं दिया, पैसा बहुत कुछ मिला है, लेकिन मुसलमानों को जिस तरह से कौम की खिदमत करनी चाहिए, दरअसल वो हिंदुस्तान की खिदमत है, अपने मुल्क की खिदमत है। अगर हम अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर पा रहे हैं, खुद अपने हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बताइए आप हमारे हिंदुस्तान का एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हम बनने का कैसे ख्वाब देख सकते हैं। लिहाजा अपने आप को, अपने बच्चों को बासलाहियत बनाइए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।